السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا عنوان بڑا ہی اہم ہے، 5 مسائل میں آپ کے سامنے رکھوں گا نماز کے حوالے سے کہ کپڑا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے دوران نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب بندہ نماز پڑھے تو اس کے کندھے جو ہیں یہ کپڑے سے ننگے نہیں ہونے چاہیے، یعنی کندھے ننگے ہوں، ایسی حالت میں اس بندے کی نماز نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جب عورتیں فجر کی نماز پر آتی تھی تو وہ اپنی اوڑھنیاں لے کر اپنے آپ کو لپیٹ کر وہ نماز میں شامل ہوا کرتی تھی۔ تو اس سے 2 باتیں سمجھ آتی ہیں، ایک تو یہ آتا ہے کہ کپڑا بڑا لے کر آنا چاہیے عورت کو باہر، اور دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ عورت کو نماز باجماعت بھی پڑھنی چاہیے مسجد میں جا کر۔ تو گھر میں پڑھنا بھی بہتر ہے، لیکن مسجد میں جا کے عورت پڑھے گی تو یہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اور اسی طرح ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کپڑا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے کو دیکھا کہ اس کے اوپر تصویریں ہیں، تو فرمایا اس کو مجھ سے دور کر دو، یہ مجھے نماز کے اندر خلال ڈالتی ہے، یہ خلل پیدا ہوتا ہے، اس کی طرف میری توجہ ہوتی ہے۔ تو ناظرین، جب کپڑا ہمارے سامنے تو بڑے بڑے جائے نماز ایسے ہوتے ہیں، خانہ کعبہ بنا ہے، مدینہ بنا ہوا ہے، پھول بنے ہوئے ہیں، کوشش کریں کہ سمپل سے سمپل ہو، سمپل قالین ہو جس پہ ہماری توجہ نہ جائے، ہماری نگاہ نہ جائے۔ جب بھی خریدیں جائے نماز ایسا خریدیں، ایسی جگہ پہ کوشش کریں عبادت کرنے کی جہاں صاف دیوار ہو سامنے، اور جناب نیچے ایسی چیزیں نہ ہوں۔ صفیں ہوتی تھی پہلے وقت میں کھجوروں کی یا دوسری چیزوں کی، تو وہ سمپل ہوتی تھی، بندے کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی تھی، بندہ بڑی خشوع خضوع کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ لیکن وہ اب باتیں ختم ہو گئی ہیں، اب تو نقش و نگار آ گئے اور نئی سے نئی چیزیں ایجاد ہو گئی۔ تو ناظرین، کوشش کریں اسی چیزوں کی طرف جانے کی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پہنچایا اور اللہ کے نبی نے بتایا۔ جب وہ ہستی جو دنیا کی احسن ترین ہستی ہے، کامل ترین ہستی ہے، کہ اگر اس کی توجہ تصویروں کی وجہ سے جا سکتی ہے تو ہم تو ویسے ہی بہت دور ہیں، ہم تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، تو ہماری نماز کیسی ہوتی ہوگی، ہماری توجہ کتنی خراب ہوتی ہوگی۔ اور ایک تو یہ توجہ رکھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بالغ بچی ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے نماز کے لیے ڈھانپ کے پڑھے، یہ نہ ہو اس کے بازو ننگے ہوں، سر ننگا ہو، نہیں، کپڑا پورا اپنے جسم کو لپیٹے پھر نماز پڑھے، ورنہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام فرماتے تھے شدت کی وجہ سے زمین کے اندر گرمی اتنی ہوتی تھی، جب ہم سجدہ کرتے تھے تو ہم آگے کپڑا رکھ کے پھر اس کے اوپر سجدہ کرتے تھے۔ تو ناظرین، یہ 5 بڑے ہی اہم مسائل تھے جو کہ میں نے ناظرین کے سامنے رکھے ہیں۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم سب کو ان اعمال پہ، ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔